میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ علیہ شیخ الجامع جامع نظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں گی۔ مفکر اسلام حضرت مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع جامع نظامیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، جس طرح آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اس کے آثار پاک ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں اگر کوئی شخص کمی یا کوئی عیب یا کوئی خرابی کا تصور کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کی ذات، صفات میں کوئی نقص اور عیب نہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، مخلوق میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ذات اقدس ہے کہ جن کی ذات میں، صفات میں، افعال میں اور آثار میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خرابی سے آپ کی ذات پاک ہے۔ اگر کوئی اس میں نقص محسوس کرتا ہے یا کوئی عیب ڈھونڈتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے رسول پاک کہتے ہیں، پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خرابی سے پاک ہے۔ قرآن پاک اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن ہر نقص سے، عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات کو بھی پاک کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی ذات بھی پاک ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جس طرح آپ کی ذات، آپ کے صفات، آپ کے افعال اور آپ کے آثار پاک ہیں، اسی طرح وہ تمام چیزیں بھی پاک ہیں جو آپ سے نسبت رکھتی ہیں۔ آپ کی امت، آپ کی اہل بیت، آپ کے صحابہ، آپ کا مقام مدینہ پاک، آپ کا مقام مکہ، یہ بھی پاک ہے۔ کوئی مدینہ کو بھی ناپاک نہیں بول سکتا، بلکہ اس میں کوئی عیب بھی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ حالانکہ مدینہ پاک زمین کا حصہ ہے، مکہ مکرمہ بھی زمین کا حصہ ہے، لیکن وہاں بھی کوئی نقص اور عیب تلاش نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو ایمان کے خلاف ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کی شریعت وہ بھی نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ آپ کو جو کلام دیا گا وہ بھی نقص اور عیب سے پاک ہے۔ قرآن میں بھی کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ پھر صحابہ آپ کا جو احترام کرتے، صحابہ کو قرآن نے جو تعلیم دی، قرآن نے جو آداب سکھائے، کیا سکھائے؟ بتلایا گیا کہ لوگ آپ کے مکان پر آ کر آپ کو آواز دیتے ہیں تاکہ آپ ان کی آواز سن کر باہر تشریف لائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر نہ سمجھ، ان کا تو فریضہ یہ تھا کہ وہ آپ کے نکلنے تک انتظار کرتے، آواز نہیں دیتے۔ یہ ادب سکھایا قرآن۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا، ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، اعدل یا محمد، کہ آپ انصاف کیجیے۔ حالانکہ بظاہر عدل کا کلمہ ہے اور انصاف کا مطالبہ ہے، بظاہر جو ہے کوئی برا نہیں معلوم ہوتا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علم عادل فمن یعدل، اگر دنیا میں انصاف نہ کروں تو پھر کون کر سکتا ہے انصاف؟ صحابہ جب سنے تو کہا انہوں نے
کہ حضور اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار دیں۔ حالانکہ بظاہر کوئی عیب کی بات نظر نہیں آ رہی، کوئی خرابی کی بات نظر نہیں، لیکن اس میں بھی ایک نقص پوشیدہ کہ حضور سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ انصاف کیجئے، یہ بھی عیب ہے۔ جبکہ کوئی عمل آپ کا انصاف سے خالی نہیں، جبکہ کوئی قول آپ کا انصاف سے خالی نہیں، جبکہ کوئی چیز آپ کی حق اور انصاف سے ہٹ کر نہیں، تو پھر آپ سے مطالبہ کرنا یہ بھی ایک بے ادبی۔ پھر اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، انبیاء سابقین میں یہ مثال ملتی ہے کہ ان کی بیویاں کافر گزری، تاریخ سے ثابت ہے۔ کافر ہونا یہ عیب نہیں بتلایا گیا، لیکن کسی نبی کی بیوی بد اخلاق نہیں گزری، بد کردار نہیں گزری، یہ تاریخ شاہد ہے۔ کسی بھی نبی کی بیوی کافر گزری ہے سابق میں، لیکن بد کردار نہیں۔ اللہ نے نبی کی نسبت سے ان کی بیویوں کو پاک کردار بنایا، اچھا کردار والا بنایا، نقص سے پاک کیا، عیب سے پاک کیا۔ یہ لیکن اللہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب معاملہ آیا تو وہاں پر کفر کی نسبت کو بھی ہٹایا، کہا کہ کوئی بیوی آپ کی کفر بھی نہیں آ سکتا، اس کے پاس کوئی بد کرداری کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا، کوئی بد اخلاقی کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا۔ تمام کے تمام ازواج مطہرات کہتے جس وجہ سے ایسے کہ پاک، مطہر کے معنی پاک۔ تو یہ ایک تو ہر نبی کی بیوی، پھر اللہ کے حبیب پاک کی بیوی، وہ ان کے پاس تو کوئی نقص اور کوئی عیب آ نہیں سکتا، ان کے پاس کوئی خرابی آ نہیں سکتی۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے کہ کچھ بھول ہو جائے، کچھ خطا ہو جائے، یہ ممکن ہے بتقاض بشریت، لیکن بد کرداری کا کوئی معاملہ نہیں آ سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اگر دنیا میں اپنے کچھ قاعدے بنا لیں، ان قاعدوں کو ہم شریعت پر لاگو کریں تو یہ انصاف کے خلاف۔ آج ہم قاعدہ بنا رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر ہے تو نابالغ ہے۔ تو دنیا میں آج سے پہلے کوئی ایسا قانون بنا کہ 18 سال سے کم ہو تو نابالغ ہے؟ جبکہ تمہاری سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ مرد ہو یا عورت 18 سال سے پہلے بالغ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ طب کہہ رہا ہے، سائنس کہہ رہی ہے کہ 18 سال کے قید یہ ابس قید۔ تم قانونی طور پہ بول لو، لیکن فطری طور پر، حقیقت کے طور پر بالغ ہونے کے لیے 18 سال نہیں۔ شریعت بھی کہہ رہی، شریعت بھی وہی حکم دے رہی، اور شریعت جو کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ لڑکی 9 سال، کم سے کم 9 سال میں بالغ ہوتی، لڑکا کم سے کم 12 سال میں بالغ ہوتا۔ اور علاقے کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، غذاؤں کی وجہ سے اس میں فرق آتا ہے۔ اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ فطرت انسانی ہے، اور فطرت انسانی کو بدلنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ قدرت کے ہاتھ میں، قدرت جو چاہتی ہے وہی فطرت دیتی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیوی ہیں کہ جن کا انتخاب آپ کی زوجیت کے لیے اللہ کی جانب سے ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اے عائشہ، ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں ایک فوٹو لایا، بتایا مجھے، وہ کھولا دیکھا تو وہ تمہاری تصویر تھی، اور فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ تو اس پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو یمضی، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ تو یہ انتخاب کسی انسان کا نہیں تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ کے انتخاب پر حرف لگانا، اللہ کے انتخاب پر عیب لگانا، یہ اللہ پر عیب لگانا ہے، یہ اللہ کے اوپر جو ہے عیب جوئی کرنا ہے، عیب گوئی کرنا ہے۔
تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جو دریدہ دہنی اور اس طرح کی جو بیہودہ باتیں یا بیہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کو کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں صاحب 16 سال تھے 6 لکھ دیے، 9 سال تھے 19 تھے 9 لکھ دیے۔ اگر 9 مانتے ہیں تو کیا بگاڑتا، 6 مانتے ہیں تو کیا بگاڑتا، کہ قانون تمہارے گھر کا تو نہیں، انصاف تمہارے گھر کی بات تو نہیں ہے۔ جس کو خدا قانون کہے وہ قانون ہے، خدا جس کو حق ہے وہ حق ہے، تم جس کو حق ہے وہ حق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس میں ہم کو کوئی لاگ نہیں، اس میں کوئی ہم کو جو ہے خوف کی بات نہیں۔ اگر 6 سال کی روایت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، 9 سال کی روایت بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عرب میں 9 سال میں بالغ ہونا یہ عام بات تھی، عام فطرت تھی، عام معاملات تھے۔ تو اس لحاظ سے اس طرح سے جو دریدہ دہنی کی جا رہی ہے، اس کا جواب ہم کو دینا ہے، زبان سے، قلم سے، عمل سے، جس طرح سے ممکن ہو، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا اور اپنی صفوں کو درست کرنا، اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہم کو ہمیشہ کمر بستہ رہنا ہے، کیونکہ جینا ایمان کے لیے ہے، مرنا ایمان کے لیے۔ حضور کی عظمت اور حضور کی محبت ہی تو اصل ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ایمان کا حکم نہیں دیا، بلکہ پہلے اپنے نبی کی محبت دل میں ڈالا۔ جب محبت ہوتی تو ایمان آتا، پہلے ایمان آنے کے بعد محبت نہیں آتی، پہلے محبت آتی بعد میں ایمان آتا۔ تو اس لیے نبی کے کردار کو اعلان نبوت سے پہلے جو ہے سنوارا، قوم کے سامنے پیش کیا کہ نبی کا کردار کیسا ہے، ان کی جو ہے سیرت کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی خوبیاں کیسے، ان کے کمالات کیسے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ صادق و امین کہنے لگے اور آپ کی ذات گرامی سے محبت ہونے لگی۔ اس کے بعد ایمان کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار تو قادر مطلق ہے، تو ہر فرعون کا جواب دیا، ہر فرعون کا سر نیچا کیا، اور یہ قیامت تک تیری سنت ہے، یہ تیری عادت ہے کہ ہر فرعون کو تو ذلیل کرتا ہے، اور ہم سے ہمارا معروضہ یہی ہے کہ اس زمانے کے جو فرعون ہیں ان کو تو ذلیل کر، مسلمانوں کو عزت و آبرو سے نواز، اور ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر جو دریدہ دہنی کی جا رہی ہے۔ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو ناتواں ہیں، لیکن تو قادر مطلق ہے، تو اپنی قدرت کاملہ سے اس کا انتقام لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔